ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک دفعہ ان سے داؤد علیہ السلام نے پوچھا حضرت لقمان سے، کیا حال ہے؟ یہ جملہ ذرا کہیے گا، یہ کیوں میں نے دوہرایا ہے؟ آپ کسی سے ملتے ہو تو آپ پوچھتے ہو کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے، طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے۔ کیا پوچھنا چاہیے؟ کیا حال ہے؟ کیف الحال، کیسے مزاج ہے، کیا حال؟ آپ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، تو یہ طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے، پوچھنا چاہیے کیا حال ہے۔ حضرت لقمان سے حضرت داؤد نے پوچھا کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا غیر کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، آپ نے جو جملہ کہا ہے کیسی بات ہے؟ اور سوچا تو نعرہ لگایا کہ کتنی گہری بات کی ہے لقمان نے اللہ کی عطا سے۔ کیا کہا تھا؟ غیر کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں۔ نبی نے جب اس جملے پہ توجہ فرمائی تو پتا چلا کتنی بڑی بات، کیا مطلب قبضہ غیر سے ان کی مراد کیا تھی کہ غیر کے ہاتھوں گرفتار ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا عدل بھی میرے سامنے ہے، اس کا فضل بھی میرے سامنے، اور میرا نفس جو ہے وہ امتحان میں ہے۔ میرا نفس ایک طرف اللہ کا فضل اور ایک طرف عدل، اور میرا نفس ہے، مجھے کس طرح وقت گزارنا ہے مجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے فرمایا صحت جیسا کوئی مال نہیں، صحت جیسا کوئی مال نہیں۔ اب ساری جوانی لگاتے ہو مال کمانے میں، جب مال آ جاتا ہے تو صحت چلی جاتی ہے، پھر وہی مال دے کر آپ صحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کبھی غور کیا؟ تو فرمایا صحت جیسا کوئی مال نہیں، نفس کی خوشی سے اور کوئی بڑی نعمت نہیں۔ باپ کا بیٹے کو مارنا ایسا ہے جیسے کسان کھیتی کی تیاری کے لیے بیل کو مارتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے جو سختی ہے اولاد پر وہ غلط نہیں، صحیح۔ کوئی غلط طریقے سے مارتا ہے یا جانور بن جاتا ہے وہ بات نہیں کر رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تفسیر ثعلبی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمان کو ان کے مالک نے دوسرے غلاموں کے ساتھ باغ میں میوے توڑنے کے لیے بھیجا، میوے پھل۔ تو حضرت لقمان تمام غلاموں سے کم مرتبہ تھے، آقا کے سامنے تمام غلاموں سے مرتبے میں کم تھے۔ دوسرے غلاموں میں طفیلی حیثیت رکھتے تھے، حالانکہ رنگ کے کالے تھے، سیاہ فام تھے، مگر اللہ کی طرف سے حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ باغ سے میوہ توڑ کر لوٹے تو جو غلام تھے انہوں نے سارے میوے کھا لیے، سارے میوے توڑ لیے اور کھا لیے، اور حضرت لقمان پر الزام لگا دیا آقا کے سامنے کہ اس نے سارے میوے کھا لیے، کھائے خود اور الزام ان پر لگا دیا۔ آقا حضرت لقمان پر ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ناراض نہ ہوں آپ، میوے انہوں نے کھائے ہیں، نام میرا لگا دیا ہے۔ آقا نے کہا تمہیں کیسے معلوم، یہ کیسے معلوم ہو کہ تم سچ بول رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو امتحان کرنا ہے تو سب کو گرم پانی پلا کر جنگل میں دوڑائیے، ہم سب کو گرم پانی پلا دیں اور کہیں کہ دوڑو، جس نے میوے کھائے ہیں اس کو الٹی ہو جائے گی، طے کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔
تو کھانے والوں کے پیٹوں سے تمام میوے باہر آ گئے. یعنی حضرت لقمان نے طریقہ بتا دیا کہ اس طرح پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے. مگر آقا سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگوں نے آگے اس کی باقاعدہ نظمیں بنا دی ہمارے سکھانے کے لیے کہ سردار نے گرم پانی غلاموں کو پلایا، وہ اس کے خوف سے گرم پانی پی گئے. اس کے بعد انہیں جنگل میں دوڑایا، وہ سب جنگل میں اونچی نیچی جگہوں پہ دوڑتے رہے. تھکان سے انہیں قے آ گئی. پانی تمام میوے باہر لے آیا. لقمان کو قے تو آئی مگر پیٹ سے صرف پانی آیا، کچھ اور نہیں آیا. تو لقمان کی حکمت کا جب یہ حال ہے تو اب ودود کی حکمت کیسی ہوگی؟ اس دن قیامت کے دن بندہ بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، اے فرشتوں نے غلط لکھ دیا، میں نے ایسا نہیں کیا. تو اس دن سب کے راز کھل جائیں گے. جب گرم پانی پلائے جائیں گے، پردے کھل جائیں گے، رسوائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور وہ ستار ہمارا پردہ رکھے. لیکن بات آپ کو بتا دی گئی. حضرت عبداللہ بن دینار بزرگ ہوئے ہیں بڑے رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک سفر سے لوٹے تو راستے میں آپ کو آپ کا غلام ملا. آپ نے اس سے پوچھا والد صاحب کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت لقمان نے کہا الحمدللہ کہ میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا. اس کے بعد والدہ کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بھی چل بسی. آپ نے فرمایا الحمدللہ میرا غم کم ہو گیا. اس کے بعد اپنی عورت کا پوچھا تو اس نے کہا وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ نے کہا الحمدللہ میرا بستر فارغ ہو گیا. پھر پوچھا میری بہن کا کیا حال؟ اس نے کہا وہ بھی جاں بحق ہو گئی. آپ نے فرمایا میرا سطر ڈھانپا گیا. پھر بھائی کا پوچھا، اس نے کہا جی اس کی بھی وفات ہو گئی. آپ نے فرمایا میری کمر اور بازو ٹوٹ گیا. پھر بیٹے کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا وہ بھی مر گیا. آپ نے فرمایا میرا دل چر گیا. اب یہ رشتے ناتوں کی اہمیت سمجھا دی آپ کو. انہوں نے جو والد کے بارے میں کہا میں معاملے کا مالک ہو گیا، کیا مطلب اب مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے؟ پہلے باپ تھا، باپ فیصلہ کرتا تھا، اب میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا. والدہ کا پوچھا کہ میرا غم کم ہو گیا، ہر وقت مجھے ان کی فکر رہتی تھی. تو انسان رشتے ناتوں میں گم ہو کر کتنی باتیں کرتا ہے، کتنے فیصلے کرتا ہے. بھائی کی رعایت کر کے، بہن کی رعایت کر کے، ماں باپ کی رعایت کر کے، بیٹی کی رعایت کر کے، بیٹے کی رعایت کر کے. تو سمجھایا سوچو، ہمیشہ کس بات کو پیش نظر رکھو؟ سچ کو، اور جو اللہ کا فرمان ہے اس کے مطابق کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، فلسطین آج جہاں ہے وہاں حضرت لقمان، شہر رملہ کی بستی ہے ایک، وہاں آپ کی قبر مبارک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مشہد میں ہے. حضرت قتادہ نے فرمایا حضرت لقمان کی قبر رملہ میں ہے. رملہ کی مسجد اور بازار کے درمیان وہاں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں جن کا وصال حضرت لقمان کے بعد ہوا. ان حضرات کا ایک ہی دن میں بھوک سے کہتے ہیں وصال ہوا، جنہیں بنی اسرائیل نے القدس سے نکالا تھا. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ میں نے حکمت کے حوالے سے اتنی باتیں کی ہیں. جب اللہ جو حضرت لقمان نبی نہیں ہے ان کو اتنی حکمت عطا فرما رہا ہے تو اپنے نبیوں کو کتنی دی ہوگی. اور جو حکمت کے استاد بن کر ہمارے نبی پاک آئے ہیں ان کی کتنی شان ہوگی. اندازہ کر. آج کسی سیانے سے کوئی بات سنتے ہیں آپ کہتے ہیں کتنی اچھی بات کی ہے.
تو یہ ایک بات کسی کی ہو جو حکمت سے بھرے گئے ہوں، اور نبی تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تو ان کو لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وہ اللہ کی عطا سے جتنی شان رکھتے ہیں کوئی اور رکھتا اونچی، تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلی. میری اکثر تقریروں میں خطابات میں یہ نعت ضرور آتی ہے، میں کم از کم اس کا ایک شعر ضرور پڑھ لیتا ہوں. مجھے ایک دو لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہ نعت آپ بہت پڑھتے ہیں، تو مجھے میرے استاد صاحب نے کہا تھا یہی نعت قبر میں پڑھنی ہے، یہی حشر میں پڑھنی ہے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور سنو جو شکر کرتا ہے نا وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت حاجت. شکر کرو تو وہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے، تم پر مہربانی کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو ناشکری کرنے والا اپنا کونڈا کرتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق پڑتا، کوئی شکر کرے تو نہیں پڑتا، نہ کرے تو وہ نفع نقصان سے پاک ہے. وہ غنی ہے، بے پرواہ، حمید ہے، تعریف کیا ہوا، سراہا ہوا، اس کو کوئی فرق پڑتا، کوئی اس کا نقص، کوئی اس کو نقصان، بے پرواہ. تو ناشکری کرنے والے اپنا آپ خراب کرتے ہیں.